الرحمن الرحیم۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حکیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرماتی ہے میں نے عرض کی کہ پھر کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر میں نے پوچھا یہ دروازہ بلند کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قوم نے دروازے کو بلند کیا تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں، جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا اور ان کے دلوں کے متغیر ہونے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر لے جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کے بارے میں سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی ایک تو وہ مکمل تعمیر تھی اور دوسرا بیت اللہ کے دو دروازے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے دوسرے سے نکلتے تھے اور دروازے زمین کے برابر تھے۔ جب مشرکین مکہ نے تعمیر کی سیلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی، تو جب دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو ان آپس میں یہ عہد کیا کہ صرف حلال کا پیسہ لگائیں گے، تو وہ حلال کا پیسہ جو تھا وہ کم پڑ گیا، دیواریں توڑ مکمل نہیں ہو رہی تھی، تو پھر کچھ حصہ انہوں نے الگ کر دیا۔ جو آج کل حتیم ہے 1-2 فٹ کی دیوار دے کر اس کو بند کیا ہے کہ طواف کرنے والا اس کے بیچ میں سے نہ گزرے، بیچ میں سے گزرے گا تو طواف ادا نہیں ہوگا، اس کو اوپر سے گزرنا ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو رقم کم ہونے کی وجہ سے اس پہ 4 دیواری نہ کر سکے، اتنا حصہ کم کر دیا، بغیر 4 دیواری کے رکھا اور بیت اللہ باقی تعمیر کیا۔ پھر پوچھا دروازہ اتنا اونچا کیوں سیڑھی لگا کے پھر چڑھنا پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم نے جب اس کی تعمیر کی تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو انہوں نے دروازہ اتنا بلند کر دیا تاکہ جس کو چاہیں سیڑھی لگا کر جانے کی اجازت دے، جس کو چاہیں نہ دے، اور دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا، ایک دروازہ رکھا، دوسری جانب سے نکلنے کا جو دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ فتح ہوا تھا، اسی سال یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ والے نو مسلم ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، کفر کا زمانہ قریب ہے، دین اسلام پر ابھی پختہ نہیں ہے، اگر میں یہ حکم دیتا ہوں کہ بیت اللہ کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تعمیر کیا جائے تو شاید یہ بات ان کو بری لگے اور وہ اسلام سے ہٹ جائیں، ان کے دل متغیر ہو جائیں، تو میں ان کے دلوں کو بچانے کے لیے اس بیت اللہ کو نہیں چھیڑ رہا، اس کو اسی ہاتھ پہ رہنے دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کیا کہ اگر 2-4 بندے بھی دین سے پھر جاتے ہیں، بات کو پسند نہیں کرتے، عرب والے تھے اڑ جاتے تو کسی بات پہ اڑ جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی بات ضدی ہوتے، چاہے اچھا کام بھی ہو لیکن اڑ گئے کہتے نہیں بس یہ نہیں ہونا، ہمیں نہیں پسند، ہم نہیں مانتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، ایک تعمیر کا معاملہ ہے تو چلو نہیں کرتے، رہنے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی تو انہوں نے بیت اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر، ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی 9 سال بعد عبد الملک بن مروان کا دور تھا، تو عبد الملک بن مروان نے پھر حکم دیا، بیت اللہ جل گیا تھا جنگ کے دوران، تو حکم دیا کہ دوبارہ جو بیت اللہ کی تعمیر مکہ والوں نے کی تھی ویسے کرو، ویسے تعمیر کر دی گئی۔
تو عبد الملک بن مروان آخری عمر میں کافی نیک ہو گیا تھا، وہ حج کرنے آیا تو اس کو مکہ آ کر اس حدیث کا پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کو کیسے بناؤں۔ تو پھر بڑا افسوس کیا کہ مجھے اس حدیث کا پہلے پتہ ہوتا تو عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی تھی میں نہ گراتا، میں اسی تعمیر پر دوبارہ بناتا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا تو اس کے دل میں پھر خواہش کہ میں اسی طرح بناؤں، ارادہ کیا، سامان کی تیاری کا حکم دیا کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں بہت بڑے عالم تھے، چاروں اماموں میں سے ایک بنے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مجمع جمع کر کے اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں رد و بدل کرنا ناجائز ہے۔ عالم جس بات کو جائز ناجائز کہہ دے وہ لازم ہے اس پر عمل کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنے والا گناہگار ہوگا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ اسی حال پہ برقرار رہے، اس کو اب مت چھیڑا جائے، تو رک گئے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر کھلونا بن جائے گا، ظالم حکمران آئے گا وہ کہے گا مشرکین مکہ کی طرز پہ بناتے ہیں، نیک حکمران آئے گا وہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ بناتے ہیں، تو یہ تو بار بار گرے گا، بار بار بنے گا، لہذا اس کو نہ چھیڑا جائے۔ نقش و نگار باقی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہوں گی لیکن جو عمارت کا ڈھانچہ ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ تو یہ اس وقت کا بنا ہوا اسی طرح ہے، اس ڈھانچے میں پھر تبدیلی نہیں کی گئی، دروازہ اسی طرح بلند ہے، حدیق اسی طرح باہر ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو اللہ نے اس امت کے فائدے کے لیے رکھا، اب عام بندہ جاتا ہے وہ بیت اللہ میں جا نہیں سکتا، اب بیت اللہ کے اندر تو جانے کی اجازت ظاہر بات ہے بادشاہوں کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے ہے، عام بندے کے لیے تو اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو حتیم ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، انسان حتیم کے اندر چلا جائے وہاں نفل پڑھ لے وہ بیت اللہ کا اندر ہے، اس کو وہی اجر ملے گا جو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے پر ملتا ہے۔ وہ حتیم اسی لیے اللہ نے قدرتاً باہر رکھ دیا، اس کا تسلسل یہ بنا دیا، اب ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمنا کا خواہش کا اظہار کیا کہ اس وقت خرچے کی کمی کی وجہ سے یا زمانہ جاہلیت کی لوگوں کی نیت غلط ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ دو تبدیلیاں کی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو اس طرز پہ بناؤں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔